رسوله الكريم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. حضرات حکم مستحکم اور سامعین عظام، آج کے اس تقابلی پروگرام میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن کریم ہے. ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین مستحکم ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے. وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا ڈھاٹے مارتا سمندر ہے، جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور اس کو سکھائے. نوجوان ساتھیوں، قرآن پاک رب الجلال کی طرف سے عطا کرتا وہ حسین تحفہ ہے کہ جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحاء، بلغاء، ادبا اور شعراء حیران و ششدر رہ گئے کہ جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے. ارے قرآن کریم تو وہ کتاب ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت و رحمت ہے. قرآن کریم وہ کتاب ہے جس نے رسول کی رسالت کا اعزاز بخشا. ہاں، قرآن کریم تو دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جس کی برکت سے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایمان نصیب ہوا. قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کی بدولت محبوب حقیقی کی رضا نصیب ہوتی ہے. ارے قرآن کریم وہ کتاب ہے جس نے ذہنی قوتوں کو دلا بخشا. قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کی برکت سے قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کی برکت سے اجڑے چمن میں باہر پیدا ہوئی. ارے قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے لیا. چنانچہ فرمایا: انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ہم نے اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. عزیزان ملت، آج کے اس نازک سے دور میں حفظ کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے، اس کے الفاظ رٹنے کو حماقت بتلایا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ اس کا رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے. افسوس صد افسوس، اس قرآن کریم کے بارے میں ہمارے یہ خیال کہ جس کے بارے میں شہنشاہ بطحا، تاجدار مدینہ، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اقرأ وارتقی ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آیت تقرأها. قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا. بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہے جہاں آخری آیت پر پہنچے. یاد رکھو، یہ قرآن مذہب اسلام کی وہ مقدس کتاب ہے جو دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. یہ زمین و آسمان، چاند سورج ستارے کوئی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ قرآن رب کائنات کا مقدس اور عظیم کلام ہے. اور کیوں نہ ہو، جبکہ اس کو اتارنے والا امین، جس ذریعے اتارا گیا وہ بھی امین، جس مقام پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مہینے میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں سے افضل، اور جس رات میں نازل ہوا وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اللہ کا یہ مقدس پاکیزہ کلام تمام کلاموں سے افضل اور برتر ہے.
ارے قرآن کریم عظیم برکت اور سعادت ہے جو روح خداوندی ہے، معدن حیات میں سرچشمہ زندگی ہے۔ وہ عرب قوم جو پشت ہا پشت سے مردہ چلی آ رہی تھی، دنیا جس کو ذلیل اور حقیر جانتی تھی، کوئی ان کو اونٹ کی مینگنیوں میں کھیلنے والا سمجھتا، کوئی ان کو جہلائے عرب کا خطاب دیتا، کوئی ان کو جاہلین مکہ کہتا، لیکن جب قرآن آیا تو جن کا نام جہلائے عرب تھا صحابہ کرام ہو گیا، جن کو نفرت سے یاد کیا جاتا تھا ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا اعزاز ملا۔ جس زمانے کا نام جاہلیت تھا اس کا نام خیر القرون ہو گیا۔ وہ مردہ قوم جو کروٹ نہیں لے سکتی تھی طاقت و قوت سے ایسی لیز ہو گئی کہ جس نے قیصر و کسریٰ کا غرور خاک میں ملا دیا، بڑی بڑی سلطنتوں اور حکومتوں کا تختہ الٹ دیا۔ محترم حضرات، قرآن آیا تو زمان و مکان میں زندگی آئی، قرآن آیا تو مذہب اسلام پھیلا، قرآن آیا تو مردہ قوم زندہ ہوئی، قرآن آیا تو باطل کے لہراتے جھنڈے گر پڑے، قرآن آیا تو قیصر و کسریٰ کا غرور خاک میں ملا۔ ہاں مجھے کہہ لینے دیجئے، قرآن آیا تو اللہ نے برسریام اعلان کر دیا، وجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ حق آ چکا ہے، باطل مٹ چکا ہے۔ ارے باطل تو مٹنے والی چیز ہے۔ عزیزو، قرآن آیا تو ضلالت و گمراہی کی وادیوں میں بھٹکتے ہوئے انسانوں کا درد غم ملا، قرآن آیا تو دوستو سب کچھ ملا۔ مگر افسوس سر افسوس، ہم نے قرآن کریم کے دامن مقدس کو ترک کر دیا، ہم نے اس کی پاکیزہ تعلیمات کو بھلا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مسلم قوم جس کے سر پر عزت اور رفعت کا تاج تھا، ذلت اور رسوائی کی غار میں جا گری۔ وہ قوم کامیابی جس کے آگے بڑھ کر استقبال کرتی تھی، ناکامی اس کا مقدر بن گئی۔ وہ مسلم قوم جس کی ایک آواز میں افریقہ کے جنگل میں رہنے والے خوخا درندوں نے میدان خالی کر دیا تھا، آج ایک چونٹی بھی اس کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ قوم جس کا ماضی روشن اور تابناک تھا، حال مستقبل اس کی تاریخ ہے۔ مسلمانوں سمجھو اور ہوشیار ہو جاؤ، غفلت کا پردہ چاک کرو، قرآن کریم سے وابستہ ہو جاؤ، ورنہ یاد رکھو تاریخ ہی ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ محترم حضرات، اگر ہم ماضی کی طرح حال مستقبل کو روشن اور تابناک بنانا چاہتے ہیں تو قرآن کریم سے وابستہ ہونا ہوگا، اسے سینے سے لگانا ہوگا، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ ہماری آخرت بھی سنور جائے تو اس کی تعلیم پر عمل کرنا ہوگا۔ اسی پر اپنی تقریر کا اختتام کرتا ہوں۔ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو قرآن سیکھنے اور سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پان کھانا منہ رچانا تم عاشقوں کا کام ہے، پان کھانا منہ رچانا تم عاشقوں کا کام ہے، بن دیکھے قرآن سنانا ہم حافظوں کا کام ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔